نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے حالات اپنی امت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور اس دور میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، مستقبل قریب کے اندر ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان تمام باتوں کو جس وقت تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تلاش نہیں کریں گے، تب تک یہ امت دجالی میڈیا کی پھیلائی ہوئی تاریکیوں میں بھٹکتی رہے گی۔ ایک کے بعد ایک تاریک غار اس کا مقدر بنے گا۔ جو خبر میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اسی پر تمام مبصرین تجزیہ نگار اپنے دماغ کو کھپا رہے ہیں۔ عالمی میڈیا پر موجود یہودی مکار جس جانب چاہیں، جس طرف چاہیں، ان حضرات کا رخ اس طرف پھیر دیں گے اور یہ بھی انہی اندیکھے راستوں پر بھٹکتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دور رہ کر جو حالت اس امت کی ہوئی ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا اگر حق و باطل کے اس معرکے میں، اس جنگ میں ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے احادیث مبارکہ سے ان حالات کو سمجھنا ہوگا۔ یہ حالات کیا ہیں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنے اور کس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابھی سے ان احادیث پر غور کرے اور انفرادی طور پر محنت شروع کر دے، اپنے گھر پر محنت کرے، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو قائل کرے۔ اس طرح اللہ رب العالمین اس کی محنت کے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آنے والے اور موجودہ ہر فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے۔ دجال کے آنے سے قبل جو سب بندی ہوگی، اس کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ فتنہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، دجال کے فتنے پر منتج ہوگا، سو جو اس کے فتنے سے، یعنی دجال کے فتنے سے پہلے جو فتنے ہیں ان سے بچ گیا، وہ دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ کی قسم دجال مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جو کہ ہر مسلمان دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ دجال ہے۔ اس حدیث اور اس کے بعد آنے والی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دجال کے آنے سے قبل ایمان والے اور منافقین کے درمیان چھانٹی ہو جائے گی، یعنی دجال کے آنے سے قبل حالات ایسے ہو جائیں گے، ہر ایک کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوگا یا دجال شیطان کے لشکر میں، متحدہ دجال کے لشکر کا ایندھن بنے۔ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس حال میں جانا چاہتا ہے۔ امام مہدی کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ، یا دجال کے لشکر کے ساتھ اپنا حشر کرانا چاہتا ہے، یا اس جماعت کے ساتھ، اس فریق کے ساتھ جس کے بارے میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے۔ ایک امت میں ایک جماعت حق پر قائم یعنی ڈٹی رہے گی، ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ ان کے آخر والے یعنی اس جماعت کے آخر والے دجال کے ساتھ قتال کریں گے۔ اہل حق تو حق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور حق کو بچانے کے لیے، اس حق کو بچانے کے لیے انہوں نے میدانوں کا رخ کر لیا ہے اور دجال کے مقدمۃ الجیش سے ٹکرا رہے ہیں۔ اس لیے اے مسلمان بھائیوں، اپنے بارے میں فیصلہ کرو، ذرا رک کر سوچو تو صحیح، ہمارا سفر کس سمت جاری ہے، زبانیں کس کے حق میں بول رہی ہیں، قلم کس لشکر کو مضبوط کر رہا ہے اور ہمارا مال کہاں لگایا جا رہا ہے۔ یہ بھی جان رکھو
اب دو کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے، ایک ہی کشتی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے لشکر کے ساتھ بھی رہو اور دجال کے اتحادی ناراض بھی نہ ہوں۔ اگر تمہارے اقدام سے عالمی دجالی قوتیں ناراض نہیں تو اپنے اس اقدام کے بارے میں ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسا حق ہے جس پر باطل کو غصہ نہیں آتا، یہ کیسا سچ ہے جس پر دجال کی دجالیت پر حرف نہیں آ رہا۔ حق کی شان تو یہ ہے کہ حق کی آواز سے باطل چیخ پڑتا ہے، بھلے وہ حق پہاڑوں سے یا غاروں سے اس کی صدا لگائی جائے۔